اللہ نے فرمایا ہم آزماتے ہیں تم کو تھوڑا خوف دے کر. تھوڑا خوف کیوں کہا اللہ نے؟ بشیء من الخوف. پورا خوف دے دے مر جاؤ گے. یہ میرا رحم ہے کہ بشیء من الخوف, a little of کیا کہتے ہیں فیئر, تھوڑا خوف ہم دیتے, یعنی پورا خوف نہیں, فل فیئر نہیں, a little of fear, تھوڑا سا خوف ہم تم کو دیتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ شویا, تھوڑا خوف دیتے. کیوں؟ زیادہ خوف دیتے مر جائے گا. اچھا والجوع, اور تھوڑی بھوک دیتے ہیں, مر جائے گا پوری بھوک دے دیتے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کبھی کبھی دکان جل جاتی ہے, کبھی کبھی آدمی مر جاتا ہے, کوئی قتل کر دیتا ہے, مار دیتا ہے. والثمرات, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دکان جل گئی, کبھی ہوتا ہے کہ باغ وغیرہ تھا, ثمرات پھل وغیرہ جل گئے. ہم آزماتے, یہ آزمائش. اچھا آزمائش اس طریقے کا جو معاملہ ہوتا ہے, اس طریقے کا جو معاملہ ہوتا ہے, ایک ہوتی آزمائش جیسے دشمنوں کا خوف ہے, دشمنوں کا خوف ہے. اسی طریقے سے دکان وغیرہ جل گئی, ساری چیزیں ہو گئی. اس کی دو وجہیں ہوتی, ایک آزمائش اور ایک سزا. آزمائش اس لیے تاکہ بندے کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. لہذا اگر آدمی کی دکان جل جائے یا کوئی تکلیف اسے پہنچ جائے, کسی خوف میں مبتلا ہو جائے, تو خوش ہونا چاہیے. کیا؟ کہ میرے گناہوں کا کفارہ ہے. اور اگر بہت بڑا بدماش ہے تو اسے سزا دی جا رہی ہے تاکہ اپنے گناہ سے باز آ جائے. گویا یہ جو آزماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کے ساتھ, تو دو وجہ ہوتی ہے اس کی. ایک تو آزمائش کہ تاکہ بندے کے گناہ کا کفارہ ہو جائے, اور ایک سزا کہ بندہ جو برے عمل کر رہا ہے اس راستے سے لوٹ آئے. سمجھ گئے جی؟ اور جب مصیبت آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے. یہاں تک کہ چراغ بجھ جاتا تھا, کبھی اندھیرا ہو جاتا تھا گھر میں, کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. چراغ بجھ, بتی چلی جائے, اندھیرا ہو جائے تو بولے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی ایک مصیبت ہے نا, بتی کا چلے جانا. اگر کوئی آدمی صبر کرے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے مصیبت میں, فرمایا وبشر الصابرین, ایسے صبر کرنے والوں کے لیے بشارت, خوشخبری دے دو. کیا؟ تین چیزوں کی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون. تین چیزیں. ایک تو صلوات, صلات نہیں صلوات. صلوات میں تین چیزیں آ گئیں. ایک چیز تو یہ آئی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا, ایک. اور دوسرے توفیق الطاعہ, ایک تو مغفرت الذنوب, گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آدمی کے اوپر مصیبت آئی, انا للہ و انا الیہ راجعون کہا, صبر کا جملہ ہے, صبر کیا, تو تین چیزیں. صلوات میں بھی تین چیزیں. ایک تو توفیق الطاعہ, اگر صبر کرتا ہے تو اللہ اسے اطاعت کی توفیق دے گا, ہے اطاعت کی توفیق. اور دوسرے الاسم من المعصیہ, اللہ گناہوں سے بچنے کے لیے کی توفیق دے گا. اور تیسرے مغفرت الذنوب, گناہوں کا کفارہ, گناہوں کی بخشش. یہ صلوات کا مطلب ہے. اور رحمت کشف الکربہ, یعنی جو تکلیف تیرے اوپر تھی اس کو ہٹا دیتے ہیں, یہ رحمت ہے اللہ کی. واولئک ھم المہتدون, ہدایت یاب, جنت. گویا کہ یہ تین چیزیں ہیں, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون. اولئک ھم جنت, اور رحمت کشف الکربہ, جو مصیبت تیرے اوپر ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں. اللہ. اور صلوات توفیق دیتے ہیں طاعت کی, گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں, اور معصیت سے, گناہ سے بچنے کی توفیق دے دیتے ہیں. ایک نکتہ دیکھو بڑا عجیب سا ہے. صبر کا تذکرہ ہوا, صبر کرنے والوں کو. اس کے بعد صفا اور مروہ کا تذکرہ ہے, جہاں آدمی حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے. تو صبر میں اور حج اور عمرے میں کیا ربط ہے؟ ربط یہ ہے کہ صبر کرنا یہ نفس کے اوپر شاق ہے, نفس کو مشقت ہوتی ہے, اور حج عمرے میں بدن کو مشقت ہوتی ہے. لہذا اس کے مان بعد ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ لایا گیا. نہیں سمجھا آپ؟ پہلے صبر کا تذکرہ ہوا, صابرین کا, اس کے بعد صفا اور مروہ کا تذکرہ ہوا. ان دونوں میں ربط کیا ہے؟ تو صبر آدمی کرتا ہے تو نفس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے, نفس کو تکلیف ہوتی ہے جو اندر ہے,
اور صفا اور مروہ جب حاجی حج کرنے کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں تو بدن کو تکلیف ہوتی ہے, تو نفس اور بدن دونوں کی تکلیفوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا گیا. اور یہ بھی کہ صبر اگر دیکھنا ہے تو میری ایک بندی تھی, اس نے صبر کیسے کیا تھا, صفا اور مروہ پر دوڑی تھی, میری ایک بندی تھی ہاجرہ. صبر دیکھو, اگر پریکٹیکل دیکھنا چاہے تو صبر کسے کہتے ہیں, صبر یہ ہے جو میری ایک بندی نے کیا تھا. اس وجہ سے صفا اور مروہ کا تذکرہ ہے تاکہ صبر کرنے والوں کے دل کو قرار آ جائے کہ بھئی ہماری جو مصیبت چھوٹی ہے, وہ عورت ہو کر کے دیکھو صفا اور مروہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے دوڑ رہی ہے کہ پانی مل جائے اس کو. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ.